اسی طرح پڑھیں گے ہم پہلے آیت کا ترجمہ اور پھر تھوڑی مختصر تفسیر اور پھر سبق یاد کریں گے۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن ہو اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس سے کفر کیا یعنی تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد شاہد، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، یعنی ایک شخص نے گواہی دی بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اسی کی مثل، فآمن، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، ایسی قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہو۔ اب یہ آیت عموماً مفسرین کا یہ موقف ہے کہ یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس کے بارے میں؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن سلام کون تھے؟ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا یہودیوں کے ساتھ۔ مکہ میں یہودی نہیں تھے، مکہ میں مشرک تھے، کافر تھے، بتوں کے پجاری تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کی کثرت تھی، بلکہ ان کا پورا ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قینقاع۔ کون سا تھا بھائی؟ بنو قینقاع۔ تو جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، یہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملنے آنے لگے، بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ بندہ واقعی سچا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی آئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو وہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھتے ہی کہا کہ اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، یہودی انہیں اپنا سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو سب سے پہلی بات یہاں ہجرت کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اور آپ کے زبان مبارک سے جو سب سے پہلی بات سنی، وہ کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو اور بھائی بھائی بن کے رہو، پھر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے۔ اب یہ منظر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، چہرے نے تو پہلے ہی صداقت دے دی ہے کہ بندہ سچا ہے۔ اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے اور سمجھدار انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ایسے 3 سوال کرتا ہوں جس کا جواب صرف ایک اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے۔ ایسے 3 سوال جس کا جواب اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی بتائیں، قیامت کی سب سے پہلی نشانی بتائیں۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلا کھانا کون سا کھلایا جائے گا۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے اور ماں باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے،
یعنی ماں کے مشابہ کب ہے اور باپ کے کب ہے؟ اب یہ بڑے مشکل سوال تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آگ اٹھے گی جو اس کی آگ کی جو تپش ہے وہ لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی، یعنی مشرق میں ایک ایسی آگ بھڑکے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی۔ دوسرا سوال جو اس کا تھا کہ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کون سا کھلایا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مچھلی کی کلیجی۔ تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ ایک بچہ ماں باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شوہر کا پانی، ایک مرد کا پانی بیوی پر، عورت پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد پر غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ جواب سنے، صحیح بخاری میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آتی ہے، تو فوراً کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے خود کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے یہ یہودی آ رہے ہیں، تو آپ نے ابھی انہیں نہیں بتانا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں نا یہ بڑے ہی جھوٹے اور بڑے ہی مکار اور بڑے ہی ضدی ہیں، اندر کے منافق ہیں یہ، تو آپ ابھی انہیں نہ بتانا، میں چھپ جاتا ہوں، پہلے ان سے میرے بارے میں آپ پوچھنا، پھر بعد میں جیسے ہی یہ میرے بارے میں کچھ کہہ دیں گے پھر میں باہر آ جاؤں گا فوراً سامنے کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا، پھر دیکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو چھپا لیا۔ اب یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں جو ایک شخص ہے عبداللہ بن سلام وہ کیسا انسان ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، اور وہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ معزز انسان کے بیٹے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں سب سے بزرگ شخصیت اور بزرگ شخصیت کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے ہاں بہت بڑے انسان اور بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، یعنی وہ بہت بڑے ہمارے عالم دین ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، بڑی تعریف کی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں۔ تو یہودی فوراً چیخ اٹھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں سب سے بد کردار اور سب سے بد کردار انسان کا بیٹا ہے، سب سے برا انسان اور سب سے برے انسان کا بیٹا ہے، ہم نے اس سے برا انسان نہیں دیکھا۔ یعنی پھر وہ تہمتیں لگانے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ نے ٹھیک کہا تھا، اس نے بات صحیح کہی تھی کہ یہ یہودی بڑے مکار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، کہ ابھی تک جس شخص کی یہ تعریف کر رہے تھے فوراً یہ پھر گئے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے کہ لوگ کبھی بھی آپ کو سب لوگ اچھا کہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہ آپ ہمیشہ ہی سب لوگوں کے لیے اچھے ہو جائیں، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی تعریف میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کی آئینے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جب آپ صحیح راستے پر چلو گے تو لوگ آپ کے خلاف ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے اچھا بننا، کیا ہوتا ہے؟ اچھا بننا، اور ایک ہوتا ہے صحیح بننا۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے، اچھا بننے میں اور صحیح بننے میں۔ اچھا ہونے میں اور صحیح ہونے میں کیا فرق ہے؟ اچھا انسان اسے کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر کسی کی لاج رکھ رہا ہے، ہر کسی کا منہ دیکھ رہا ہے اور ہر کسی کا چہرہ دیکھ کے بات کر رہا ہے۔ جیسے ہمیں بھی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ جی آپ یہاں کل خانی بھی کرا لیا کرو، گٹھلیاں بھی کوئی یہاں چلا دیا کرو، یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ تو دیکھنا پھر آپ کی مسجد میں کیسے رونقیں لگتی ہیں، رونق لگ جائے گی۔ اور بات تو اس کی کسی حد تک ٹھیک ہے، بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ مطلب صحیح عقیدے پہ چل رہے ہو، سارا کچھ ٹھیک ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کل کروا لیا کرو، لوگ جڑنا شروع ہو جائیں گے، کسی کی فوتگی ہوتی ہے، تازہ تازہ غم ہوتا ہے، تو یہ کام کر لیا کرو۔ اب یہ کون تھا؟ اچھا انسان۔ کون تھا یہ؟ اچھا انسان۔ وہ اپنی طرف سے بہت اچھا سوچ رہا تھا کہ یار مسجد میں رونق لگنی چاہیے، کچھ چاول شاول بھی چلیں، اور کیا ہو گیا پھر لوگ تو جڑ جائیں گے نا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ اس کے مزاج سے مل رہا ہے، اگر کوئی غلط بھی کہہ رہا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملا لی، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرتا، یہ ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے، میں نے اس کو دیکھا یہ چوں نہیں کرتا، ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ چوں نہیں کرتا، ذرا سا نہیں بولتا۔ ایک ہوتا ہے صحیح انسان۔ صحیح انسان صحیح کو صحیح کہتا ہے اور غلط کو غلط کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، ابھی اس سے اگلا کلمہ کوئی نہیں سنتا الا اللہ، وہ لا الہ پہ سارے بھڑک اٹھتے ہیں کہ تو نے انکار کیسے کر دیا، تو نے غلط کیسے کہہ دیا، تیجے کو، ساتویں کو، 40ویں کو، کل کو، برسی کو کیسے غلط کہہ دیا۔ اگلی توحید کی بات تو ہم بعد میں سنیں گے، پہلے اس کا جواب دو کہ غلط کہا کیوں۔ یہ کون ہے؟ یہ صحیح انسان ہے۔ تو اب صحیح کو کوئی اچھا کہے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اچھا انسان بننا آسان ہے کہ سب کی ہاں میں ہاں ملا دی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، لیکن صحیح انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ صحیح انسان کو سہنی پڑتی ہیں، اور اس کے پیٹھ پیچھے بھی باتیں کی جائیں گی، اس کے منہ پر بھی باتیں کی جائیں گی، یعنی اسے ہر جگہ سے تکلیف پہنچے گی، ہر جگہ سے، اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی اسے سہنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح چل رہا ہے۔ تو صحیح چلنا اس جہان میں بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ تو جو بندہ اب صحیح چلنے کا ارادہ کرتا ہے، پورے گھر میں کوئی ایک بندہ سنت کے مطابق نماز شروع کر دے، ابھی تک گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی جب تک وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا تھا، جب تک وہ نماز پڑھتا نہیں تھا تب تک بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ بیچارہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جرم یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے پر پڑھ رہا ہے، اب سارے اس کے خلاف ہو جائیں گے، وہ گھر والے بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی اس کو بولیں گے کہ تو ایسے نماز کیوں پڑھ رہا ہے، اور اس کو ادبی گالیاں بھی دی جاتی ہیں۔ ادبی گالیاں سمجھتے ہو؟ غیر مقلد، وہابی، یہ کیا ہیں؟ یہ ادبی گالیاں ہیں، یہ اندر کی بڑھاس نکالنے کے لیے، یہ دل کو سکون دینے کے لیے۔ تو جب آپ صحیح چلو گے یہ سب تو سننا پڑے گا۔ تو نبیوں کو نہیں بخشا، ہم کون ہوتے ہیں؟ اچھا بننا ہے تو اچھا تو بننا بڑا آسان ہے، ہر کسی کے ہاں میں ہاں ملاؤ، جو جیسے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے فوراً مان لی، ہاں بھی صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، ہاں ہاں ہونا چاہیے ایسے، ٹھیک، لیکن آپ کہو مخالفت کرو کہ غلط کو غلط کہہ دو، پھر آپ کو کوئی نہیں بخشے گا۔
تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہودیوں نے یہی کیا. جب تک وہ ان کے تھے تو انہوں نے کیا کہا, سب سے معزز خود بھی ہیں اور معزز کے بیٹے بھی ہیں. اور جب پتہ چلا کہ ایمان لے آئے, کہا سب سے بد کردار, سب سے برا, سب سے بدترین انسان بھی یہی ہے, اور اس کا باپ بھی معاذ اللہ سب سے بدترین تھا. مخالفت شروع. چلیں جی اب سبق یاد کر لیں, تفسیر ہو گئی ہے. ہاں جی سبق دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی کا کوئی سوال ہے بھائی؟ یہ اب ہم نے 2-4 منٹ سوال کے بھی رکھے ہیں, اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ابھی کر لے, پھر ہم سبق یاد کرتے ہیں 5-7 منٹ میں.